اوپر شراب ڈالنا اس کو کائنات کیا کہے گی؟ اور یہاں تو داغ لگا بھی نہیں کہ جس کو دھونا درکار ہو وہ میری گفتگو اور آگے سے جو معاملات ہیں وہ کہاں سے کہاں شرابوں تک پہنچ. یہ کس کس سے حمایت لے رہے ہیں؟ انہیں پتا نہیں کہ یہ شخص منصورے میں جو آج امیر ہے اس جماعت کا بانی، اس کی کتابوں میں کیا کچھ لکھا ہوا ہے. اس نے سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالی عنہا جن کے جگر کا ٹکڑا ہے خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کیا لکھا ہے. وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. آج اقبال کی روح تڑپ رہی ہے زاغوں کے تصرف میں، عقابوں. اب ان میں سید بیٹھے ہیں اور یہ سید صاحب جو ہیں ان کے جو بڑے تھے چک سادہ شریف، انہوں نے اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی قدس سر العزیز کی تعلیمات کو پاکستان میں نشر کرنے کا حق ادا کیا. اب اس تمہید کے بعد بندہ ناچیز یہ بتانا چاہتا ہے کہ یہ لوگ جہاں جا کے بیٹھے ہیں چائے پینے اور پھر اس بندے سے کلپ ریکارڈ کرو میرے خلاف. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہلیہ اور اس امت کے لیے محبتوں کا محور اور مرکز، ان کے ساتھ محبت کرنا یہ جنت کی چابی ہے، لیکن اس کے ساتھ بغض، حسد اور نفرت اور ان کی توہین کرنا یہ جہنم کا سبب ہے. اس لیے اس ملک میں جن لوگوں نے ان کے بارے میں ہلکے الفاظ ادا کیے ہیں یا توہین کی کوشش کی ہے، ہم اس کی مذمت بھی کرتے ہیں، افسوس کا اظہار بھی کرتے ہیں. جو آپ نے بھی سنا، میں ایک محدود سے وسائل والا بندہ ہوں. اللہ نے کتنا کرم کیا ہے، یہ جسے جا کے وہاں ملے اس نے مجھے یہاں ملنے کے لیے 2 بار رابطہ کیا. الیکشن سے پہلے ان کے صوبائی صدر نے فون پہ 2 بار کہا کہ ہمارے امیر جماعت آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، آنا چاہتے. تو میرے دل میں یہ عبارتیں تھیں جو میں ابھی پیش کروں گا. میرے خون نے مجھے اجازت نہیں، میں نے جس ماں کا دودھ پیا ہے اس کے مقدس عقیدے نے مجھے اجازت نہیں دی، میں نے جس پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے ان کی دی ہوئی ایمانی غیرت نے مجھے اجازت نہیں دی، میں نے قبول ہی نہیں کیا. وہاں جا کے ملنا تو درکنار، یہاں ان کا آنا اور یہ وہاں بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں. پھر ارے بات کرنے کے لیے کردار چاہیے. میں نے تو آج تک صرف اعتقاد کی خاطر منہاج القرآن میں قدم نہیں رکھا، میں نے تو صرف اعتقاد کی خاطر آج تک پیر کرم شاہ کے دارالعلوم میں بھیرا میں قدم نہیں رکھا. حالانکہ آج سے چند سال پہلے، ابھی نہیں چند سال پہلے تو بار بار مجھے وہاں سے دعوتیں خطاب کے لیے، تقریر کے لیے مختلف مواقع پر کہ آپ تقلید پہ بہت اچھا بولتے ہیں اور ہمارے طلباء کی تنظیم کہتی ہے کہ انہیں بلا کر تقریر کراؤ. کون ہے اس دیش کے اندر جس نے بات کرنے کے لیے اتنا پہرا دیا ہو؟ یقیناً ہوں گے بہت سے، مگر یہ فقیر بندہ میں نے تو کہاں سے کہاں تک آج کے لمحے کے لیے تیاری کر رکھی تھی کہ کوئی داغ نہ روافض کا ہو نہ نواسب اور خوارج کا ہو. پیور اہل سنت کا عقیدہ جو حضرت خواجہ غریب نواز کا ہے، جو حضرت داتا گنج بخش حجویری کا ہے، جو حضرت غوث اعظم کا ہے، جو حضرت امام فضل حق خیر آبادی کا ہے، جو حضرت مجدد الفسانی کا ہے، جو اعلی حضرت امام احمد رضا بریلوی کا ہے، اور جو میرے مرشد حافظ الحدیث حضرت پیر سید محمد جلال الدین شاہ نقشبندی قدس سرہم العزیز، یہ سارے بزرگوں کے براکت پر اللہ کروڑوں رحمتیں. ہم نے تو ان کی حیا رکھی ہے اپنے سینے میں، اپنی آنکھوں دماغ میں، اور آج تک اللہ کے فضل سے وہ خوارج روافض نواسب تو درکنار جو ان کی طرف بیس کیمپ اور خیمے لگے ہوئے تھے کہیں کہیں تو وہاں بھی کر. اب یہ حوالہ جات میں چند پیش کرنا چاہتا ہوں. ویسے تو ہو سکتا ہے کہ اس جماعت کے لوگ کہیں کہ یہ دیکھو یہ فرقہ واریت پھیلا رہا ہے، لیکن یہ کلپ سنو. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہلیہ اور اس امت کے لیے محبتوں کا محور اور مرکز، ان کے ساتھ محبت کرنا یہ جنت کی چابی ہے، لیکن اس کے ساتھ بغض، حسد اور نفرت اور ان کی توہین کرنا
یہ جہنم کا سبب ہے۔ مجھے جو تم سبق دے رہے ہو احترام میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا، تو میرا حق بنتا ہے نا کہ ذرا اپنے آپ کو بھی تو دیکھو۔ مجھے تو ضرور دو سبق، لیکن اپنے گھر کی تو خبر لو کہ وہاں کیا معاملہ ہے۔ اس جملے میں وہ کس کے لحاظ سے یہ بات کر رہا؟ آج جو یہ ساتھ بیٹھے ہوئے لوگ کس کے خلاف اس کی حمایت لینے نکلے ہیں، تو میں جیسے دوسرے بہت سے لوگوں سے مظلوم ہوں، یہ ظلم اس جماعت نے بھی مجھ پہ کیا۔ ثابت کریں یہ مجھ پہ کہاں میں نے توہین کی، ثابت کریں۔ اور میں آج بتا رہا ہوں کہ تمہارے بڑوں نے کیا کچھ کیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ بڑوں نے کیا تو میرے لیے کرنا جائز ہو گیا۔ میں تو اپنا سر پیش کر رہا ہوں کہ اگر میرے بولے ہوئے جملے توہین رسالت یا توہین سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ بنتے ہیں تو 295 مجھ پہ نافذ کر دو۔ میں نے خود کہہ دیا ہے، اب کسی میں طاقت ہی نہیں کہ وہ 295 میرے سامنے آ کے ثابت کرے۔ اور دور دور یہ جو وہاں جا کے حمایتیں لیتے پھرتے ہیں، ان کو کیا مرکز صراط مستقیم نظر نہیں آیا؟ کیوں نہیں مجھ سے بات کرتے؟ کیوں نہیں کسی فورم پر کسی بات کرنے والے کو لے کر آتے اصول کے مطابق؟ اور وہاں جا کر یہ لے رہے ہیں ان سے حمایت، اور ان کا اپنا عقیدہ کیا ہے، اپنا نظریہ کیا ہے۔ اب یہ کوئی نہ کہے مجھے اداروں میں سے کہ ایک بہت بڑی شخصیت تھی اور آپ نے اس شخصیت کے خلاف اتنا مواد اور آپ نے ٹھیس پہنچائی ہے اس جماعت کے لوگوں کو۔ یہ دروازہ انہوں نے خود کھولا ہے۔ وہ مجھ پہ ثابت کریں میرا خون معاف، لیکن جو میں ثابت کروں، چلو وہ بندہ تو دنیا سے چلا گیا ہے، کم از کم اس جماعت پر اور اس کی کتابوں پر پابندی تو لگا دو۔ اگر کوئی اپنے دواخانے میں زہر پر شربت کے لیبل لگا کے فوت ہو گیا ہو اور پیچھے وہ دکان کھلی ہو اور دن رات چلائی جا رہی ہو، کہیں سیب کا مربع لکھا ہے اندر زہر ہے، کہیں شہد لکھا ہے اندر وہ زہر ہے جو بندے کو 1 منٹ میں ہلاک کر دیتا ہے، تو کیا حکومت اور صحت کے اداروں کا حق نہیں بنتا کہ وہ سیل کرے اس دکان کو؟ اگرچہ بنانے والا تو چلا گیا، مگر پیچھے چلانے کا دھندا کیوں ہو رہا ہے؟ اس بنیاد پر یہ نہیں کہ میرے اوپر 4-5 FIR اور کاٹ دیں، یہ نہیں کہ پہلے 4th شیڈول ہے پھر 5th شیڈول بھی لگا دیا جائے۔ میں آج دست بستہ کہہ رہا ہوں ملک کے سارے اداروں کو، جو توہین ہے وہ چھوٹا کرے پھر بھی توہین ہے، بڑا کرے پھر بھی توہین۔ یہ جن لفظوں کو کہہ رہا ہے کہ اس لیے اس ملک میں جن لوگوں نے سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں ہلکے الفاظ تقریر میں یا توہین کی کوشش کی ہے، اس کی مذمت بھی ہم کرتے ہیں، گرفتاری کا مطالبہ بھی کرتے ہیں، تو میں پورے منصورہ کو جہاں سے یہ بات میرے خلاف ہوئی ہے اور ان کے تمام سکالرز کو یہ دعوت دے رہا ہوں کہ میری 15,000 تقریروں میں، میری کتابوں میں، میری اس شان علی رضی اللہ تعالی عنہ سیمینار کی تقریر جس کو چوروں نے کاٹ کے توہین بنایا، جس جگہ جس فورم پر اسلامی نظریاتی کونسل ہو یا کوئی بھی غیر جانبدار فورم منصف مزاج یہ مجھ پہ توہین ثابت کریں اور میں ان کے بانی پہ توہین ثابت کروں گا، فیصلہ زمانہ کرے کہ جہاں جرم نہیں ہوا وہاں گرفتاریوں کے مطالبے ہو رہے ہیں، اور جہاں تحت در تحت ظلمات بعضها فوق بعض، جہاں اس طرح کی اندھیر نگری بنی رہی، آج تک ان کتابوں پہ پابندی کیوں نہیں؟ وہ نیٹ ورک کیوں چل رہا ہے کہ جس زبان نے کسی کو چھوڑا ہی نہیں تنقید سے، جس قلم نے، اور آج تک کالجز یونیورسٹیز میں اس کے ترانے اور نغمے گائے جا رہے، اور ادھر نسل نو کو دن رات بھرتی کیا جا رہا ہے۔ لہٰذا میں ایک بار پھر سننے والوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ چونکہ خود انہوں نے دروازہ کھولا اور یہ موضوع چھیڑا اور تقاضا کیا کہ ملک میں کوئی تحریر و تقریر ناموس مصطفیٰ علیہ السلام کے خلاف، اہل بیت اطہار علیہم الرضوان کے خلاف، صحابہ کرام علیہم الرضوان کے خلاف نہیں ہونی چاہیے، میں 100% اس کے ساتھ ہوں، لیکن میں اب تحریریں دکھاتا ہوں کہاں کہاں بہت بڑے بڑے گھپلے ہوئے دین میں، اور آج تک ادھر کوئی دیکھ ہی نہیں رہا۔ کیا وجہ ہے آخر؟ یہ دورہ معیار کیوں ہے؟ یعنی ادھر میں نے جو جملے بولے ان میں تو کوئی بوئے توہین بھی ثابت نہیں کر سکتا۔ انشاءاللہ قیامت تک جس
جگہ جواب دیتے ہوئے پیر میر علی شاہ صاحب کی عبارت سے میں نے یعنی سے اس کی وضاحت کی تو واضح کفر ہیں، ادھر کسی کی توجہ ہی نہیں. اور ان سے اگر ان میں تھوڑی سی بھی غیرت ہوتی، یہ جب وہ یہاں جا کے بیٹھے ہوئے ہیں، سیدہ پاک پوچھیں گی ان سے قیامت کے دن کہ تم میری محبت کو آڑ بنا کر ان لوگوں کے پاس جا کے بیٹھے کہ جس ذات مقدس جن کے جگر کا میں ٹکڑا ہوں، جس ذات مقدس کی جن لوگوں نے توہینیں کی ہوئی تھی، کیا لینے گئے تھے تم وہاں؟ وہ بڑا سخت محاسبہ انشاءاللہ کریں گی. اور اہل سنت نے بھی دیکھ لیا کہ یہ جو تحریک فوراً چل گئی ہے آستانوں کی اور یہ اور وہ، اس کا کیا معیار ہے؟ کہیں ان کے ساتھ پکے رافضی بیٹھے ہیں، کہیں نیم رافضی بیٹھے ہیں، کہیں خوارج کے پاس، کہیں نواسب کے پاس. تانا ہمیں دیتے ہیں؟ نہیں، ہم ہیں علی والے، نہ روافض کے ساتھ، نہ خوارج کے ساتھ، نہ نواسب کے ساتھ. ہم ہیں اللہ کے فضل سے اس قرآن کے ساتھ، کیونکہ میرے آقا علیہ السلام کی آل اس قرآن کے ساتھ. یہاں حوالہ جات پیش کر رہا ہوں، اور اگر کوئی ایک حوالہ بھی غلط ہو تو میں اس کا ذمہ دار ہوں. اور میں یہ اداروں سے کہوں گا کہ وہ یہ تفتیش کریں کہ اس طرح کی صورتحال کیوں ہے مسئلہ معصومیت میں، جو ہمارا آج عقیدہ معصومیت کانفرنس کے اندر ہمارا جو. اب دیکھیے، سب سے پہلے تفہیم القرآن، اس کے لحاظ سے جو آیت موجود انما یرید اللہ لیذھب عنکم اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ ہے تفسیر. یہاں بھی سید لکھا ہوا نام کے. تفہیم القرآن کے صفحہ نمبر 93 پر کیا لکھا ہے؟ ایک گروہ نے اس آیت کی تفسیر میں صرف اتنا ہی ستم نہیں کیا کہ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کو اہل بیت سے خارج کر کے صرف حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما اور ان کی اولاد کے لیے اس لفظ کو خاص کر دیا. یہ ستم جنہوں نے کیا، ہم بھی اسے ستم کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑا ستم ہے کہ یہ آیت اولین ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کے لیے ہے. پہلے سارے مؤنث کے سیغے ہیں، مگر جنہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر نیچے لے کر اللہم ہؤلاء اہل بیتی فرمایا، اگر کوئی کمینہ انہیں یہاں سے نکالتا ہے تو بھی ظلم کرتا ہے. لیکن یہاں ایک طبقہ ایسا بن گیا ہے، ماننے کو کچھ تو اتنے آگے نکل گئے ہیں کہ یہاں ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کو مانتے ہی نہیں اور سنی کہلواتے ہیں کہ یہ جو تطہیر ہے یہ صرف پانچ تن پاک کی ہے رضی اللہ تعالی عنہم. اور کچھ وہ لوگ ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن شامل ہیں، مگر عملاً عقیدہ یہی رکھتے ہیں کہ جب بھی یہ آیت پڑھتے ہیں اس کی تشریح میں تطہیر میں صرف پانچ تن پاک کی ذکر کرتے ہیں. کبھی ان کی زبانوں سے سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اسم گرامی نہیں نکلا. کبھی سیدہ طیبہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کی فضیلت میں وہ یہ آیت نہیں پڑھتے، یا دیگر ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کے لحاظ سے. تو یہ ضمناً پہلی بات میں نے ذکر کر دی، کیونکہ اس نے اگلا جو ظلم ذکر کیا ہے وہ ہے اصل. وہ ظلم کیا ہے؟ انما یرید اللہ، وہ کہتا ہے کہ یہ اس سے یہ مان لینا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ رب ذوالجلال نے تطہیر دے دی. یہ ماننا یہاں سے جو کہ ہم مانتے ہیں کہ رب کا ارادہ ہوا تطہیر دے دی، مستقبل کی بات نہیں. وہ کہتا ہے کہ یہاں سے یہ ماننا کہ اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کو تطہیر دینے کی خبر دی جا رہی ہے، یہ ظلم ہے معاذ. جو آیت تطہیر کے اندر یہ موقف رکھتا ہے، یہ اس کے پاس سے سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کی حمایت لینے گئے ہیں کہ جن کے نزدیک اہل سنت کے نزدیک جو تطہیر کا معنی ہے، ایک تو ہے نا روافض کے نزدیک معصوم بنانا، اہل سنت کے نزدیک کہ ان کی اعلیٰ درجے کی طہارت جو انہیں مل چکی ہے اسے ماننا. جو بندہ اس کو ظلم کہہ رہا ہے اس بندے سے بھیک مانگنے گئے ہیں. کیا لکھا ہے؟ لفظ سنو. لفظ اس میں اس شخص نے یہ لکھے ہیں کہ ظلم اور کیا ہے، اور ارشاد الہی کی سے یہ اہل البیت اس سے یعنی رج سے پاک کر دیے گئے ہیں، پاک کر دیے گئے ہیں.
کہتا ہے یہ ماننا ظلم ہے. پاک کر دیے گئے ہیں جو اہل سنت مانتے ہیں، اور پاک بمانا محفوظ عن الخطا. ادھر غلو ہے معصوم ماننا، ادھر تنقیص ہے کہ جو شان ہے وہ بھی نہ ماننا. اور یہ میرے مقابلے میں ان سے بھیک مانگنے گئے جو ہر وقت یہ نعرہ لگا رہا ہے بے خطا بے گناہ سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ عابدہ صالحہ رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا. ان کو شرم نہیں آئی؟ اگر عقیدت سیدہ کا مسئلہ ہوتا تو یہ کبھی بھی برداشت نہ کرتے کہ ہم ان کے پاس چلے جائیں، جن کے پاس جو میں پڑھتا ہوں. آج کی تقریر میں بھی پڑھا خدایا بحق کے بنی فاطمہ کہ بر قول ایماں کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دستو دامان آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم. جن کے بڑے کے نزدیک یہ شرک ہے یوں کہنا. یہ غلامان سیدہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا جو یہ پڑھتا ہے خدایا بحق کے بنی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ اس شخص کے خلاف وہاں بھیک مانگنے چلے گئے جن کے نزدیک یہ پڑھنا ہی کفر. کیا دھاندلی ہے. اب یہاں پر یہ الفاظ دیکھ لینے چاہیے. یہ کہتا ہے یہاں دو ظلم ہیں. پہلا ظلم تو ہم بھی مانتے ہیں کہ جو یہاں سے ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کو نکالے، کس سے؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. اس سے دوسرا ظلم وہ جس کو قرار دے رہا ہے وہ تو ہمارے سنت کا بھی عقیدہ ہے کہ انہیں رب ذوالجلال نے چادر تطہیر پہنا دی. مستقبل کا وعدہ نہیں کہ یہ شرطیں پوری کرو گے تو پھر ملے گی، نہیں. بالخصوص پنجتن پاک رضی اللہ تعالی عنہم، ان کے لحاظ سے تو رب نے دے کے فیصلہ کر کے اعلان کر دیا. اور یہ اس بندے کے پاس جا کے بیٹھے ہوئے ہیں جن کے بڑے کا یہ عقیدہ ہے کہ دی نہیں ہے، اگر یہ معنی کریں تو ظلم ہو جاتا ہے. اب اس کے لفظ سنیں، پھر میں سارے لفظ پیچھے سے پڑھ کے لے آتا ہوں. اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم سے گندگی کو دور کرے، انما یرید، اور تمہیں پوری طرح پاک کر دے. کہتا ہے اس سے یہ نتیجہ نکالنا کہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ، اس نے ساتھ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت بھی نہیں لکھا، اور ان کی اولاد انبیاء علیہ السلام کی طرح معصوم ہیں جو روافض نے نکالا ہے. اس میں ہم بھی اس کے ساتھ ہیں کہ یہ نتیجہ نکالنا کہ ائمہ اہل بیت اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کو معصوم ماننا، یہ نتیجہ اس آیت سے نکالنا یہ بھی ظلم ہے، اور ہم بھی اس کو ظلم ہی کہتے ہیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ گندگی سے مراد خطا اور گناہ ہے، اور ارشاد الہی کی روح سے یہ اہل البیت اس سے پاک کر دیے گئے ہیں. حالانکہ آیت کے الفاظ یہ نہیں کہ تم سے گندگی دور کر دی گئی، جو ہم اہل سنت مانتے ہیں دور کر دی گئی. اس پر ہی ہمارا اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ یہ ہم کہتے ہیں کہ چادر تطہیر انہیں مل چکی ہے، گندگی دور کر دی گئی. یہ گندگی کا لفظ بھی اس نے لکھا ہے، کوئی میری طرف منسوب نہ کرے کل، جو کہ کاٹ کاٹ کے چاٹنے والے ہیں. اور تم بالکل پاک کر دیے گئے. ہم سارے اہل سنت کا ہے جب یہ کریں گے تو پاک کر دیے گئے، جس طرح سیدنا مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کی پاک. باقی یہاں ہم وضاحت کریں گے کہ پاک کرنے کا یوں نہیں مطلب کہ پہلے کچھ ہوا تھا تو پھر پاک کر دیے گئے، یعنی آلودگی آنے ہی نہیں دی رب ذوالجلال نے. وہ کہتا یہ مطلب نہیں کہ ماضی میں ایسا کر دیا گیا ہے. کیا مطلب ہے؟ توجہ سے سن. بلکہ الفاظ یہ ہیں کہ اللہ تم سے گندگی کو دور کرنا اور تمہیں پاک کر دینا چاہتا ہے، کیا نہیں ہے، چاہتا ہے. سیاق و سباق بھی یہ نہیں بتاتا کہ یہاں مناقب اہل بیت بیان کرنے مقصود، یعنی انما یرید اللہ، جو سارا سما ہمیشہ اس سے شان اہل بیت کو بیان کیا جاتا ہے، وہ کہتا ہے یہ تو اس مضمون کی آیت ہی نہیں ہے. بلکہ یہاں مناقب اہل بیت بیان کرنے مقصود نہیں، بلکہ یہاں تو اہل بیت کو نصیحت کی گئی ہے کہ تم فلاں کام کرو اور فلاں کام نہ کرو، اس لیے کہ اللہ تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے. آگے اپنے لفظوں میں کہتا ہے بالفاظ دیگر، مطلب یہ ہے کہ تم فلاں رویہ اختیار کرو گے تو پاکیزگی کی نعمت تمہیں نصیب ہوگی، ورنہ نہیں. تم فلاں رویہ اختیار کرو گے. اب یہ آیت اتری تو
चादर पाक के नीचे जो तन है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मौजूदी उनके बारे में कह रहा है। अल्लाह ताला फरमाता है अभी तो ये तुम्हें मकाम नहीं मिला, ये मैं तुम्हें लाहे अमल दे रहा हूं, ऐसी शर्तें पूरी करोगे तो फिर ततहीर मिलेगी, वरना नहीं। ये है तनकीद, ये है तौहीन। क्या कमी थी अभी सैयदा पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा में, क्या कमी थी अभी हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो में, क्या कमी थी हसनैन करीमैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा में कि अभी उनको जब ये आयत उतरी तो अभी उनको शर्तें दी गई, अभी उनको शर्तें दी गई, और फिर है कि अमल करते हैं या नहीं करते माज़अल्लाह। तो ये लफ्ज मैं इनको दावत फिक्र के तौर पर दे रहा हूं कि जहां तौहीन हुई वहां तुम जाके चाय पी रहे हो, और जो तौहीन करने वाले हैं उनसे तुम मुझे नसीहतें करवा रहे हो बअल्फाज़े दीगर। अब सफा नंबर 94। मतलब ये है कि तुम कौन? पंजतन पाक अहले बैत अतहार रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम, तुम फला रवैया इख्तियार करोगे तो पाकी की नेमत तुम्हें नसीब होगी, वरना नहीं करोगे। जिस तरह कोई कहता है कि तुम ये सारी किताबें याद करोगे तो इम्तिहान में पास होगे, वरना नहीं। मतलब यह वो अगी मुस्तकबिल में मंजिल, अभी तुम तैयारी करो और फला फला सबक याद करो, फिर आगे इम्तिहान होगा। और फिर इम्तिहान में दो ऑप्शन, या तो तुम्हें याद होगा या नहीं होगा। अगर याद हुआ तो फिर पास होगे। के लिहाज से बड़ा लंबा प्रोसेस कहता थी। इस आयत में कहता है फजीलत नहीं उनकी बयान हो रही, बल्कि उनका लाहे अमल बयान हो रहा है। हम अहले सुन्नत कहते हैं इसमें फजीलत बयान हो रही है, अहले बैत अतहार रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम की शान बयान हो रही है, और लाहे अमल रब ने उनको शुरू से ही अता फरमाया हुआ था। और यहां तो रब ने उनके इनाम का जिक्र किया है, उनके मकाम का जिक्र किया है। और ये जहां बैठ के मेरे खिलाफ उनसे हिमायत ले रहे हैं, वो कहते हैं सारे अहले बैत रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम को जब ये आयत उतरी उस वक्त तक तो माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह चादर ततहीर नहीं मिली, और बाद में कोई और आयत कहते है ही नहीं। यानी जो नतीजा है कि अब कोशिश करो, अगली बात का कहां ऐलान हुआ वो तो आयत ही। और जिसमें तुम कहते हो कि दे दी गई उसमें तो अभी लाहे अमल दिया गया। अब एक तो मेरा रुए सुखन सबसे पहले उस फिरके की तरफ है। आप खुद ही अपनी कि क्या लिखा हुआ है तुम्हारे बड़े, और तुम मुझ पे तोहमत लगा रहे हो, तो यूं बरसरेआम करना भी उसी बंदे का काम है। अल्लाह के फजल से यूं बरसरेआम क्लास में आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी सच्चा गुलाम है, और असहाबे रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ये जो फिरका है रवाफिज, हमने हाईलाइट किया इनकी गुस्ताखियों को तो जाग ही नहीं आई, पर हमारे खिलाफ FIR अब एक जाकर मैं कहता हूं शान सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पर हमला करने वाला ये मलऊन बहुत बड़ा मुजरिम है। रब की इनके लीडरों ने सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के आका की तौहीन की हुई है। उधर क्यों रुए सुखन नहीं, यारी खत्म होती है। सुनाओ इनको इस शहनशाह नकवी का ये क्लिप। हम मौला अली को अंबिया के बराबर नहीं मानते, हम मौला अली को अंबिया से अफजल मानते, हम मौला अली को अंबिया से अफजल मानते, कि जिसमें वो मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को दे रहा है। ये तौहीन नहीं अंबिया की तो और क्या है। अंबिया में तो खुद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते गिरामी भी शामिल है। क्यों बेलगाम छोड़ा गया है इन लोगों को। और ये सुल्तानी का नाम इनको हमारे कहने पे आया। वो जाकिर जो कह रहा है माज़अल्लाह कि अली तो अल्लाह का खालिक राज़िक है, क्या ये झूठी तौहीन है? अली अल्लाह नहीं है, अली अल्लाह का खालिक है, अली अल्लाह का रब है, अली अल्लाह का राज़िक है, अली अल्लाह से बहुत ऊपर है। अल्लाह की मेराज क्या है? अल्लाह की मेराज में है कि वो दरे सैयदा जल्ले शानों पर अपनी दाढ़ी से झाड़ू लगाता है। अल्लाह की मेराज ये है कि वो दरे सैयदा जल्ले शानों पर सजदा करे। अल्लाह के सर का ताज जनाब सैयदा की नालैन की मट्टी, जनाब सैयदा जल्ले शानों की नालैन की खाक में अल्लाह पोशीदा रहता है। ये है तौहीद। हम कोई तौहीद के मुनकिर नहीं है, हम कोई मुसहरी नहीं है। मुसहरी तो फिर कहते अली अल्लाह, हम कहते अली खालिक है अल्लाह, अली राज़िक है अल्लाह, अली रब्बुल अरबाब। ये छोटे कुफर है क्या? हमने जो याद दिलाया तुम्हें वो ही याद आएगा। फिर मैं ये भी कहता हूं कि सजदा पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बिलाशुबा अगर ये सुने वो तकरीर जहां ये
بات بیان کی جا رہی تھی، میں گارنٹی سے کہتا ہوں آج یہ جو کانفرنسیں کرتے پھر رہے ہیں جن میں پھر ان کی زبانوں سے کئی کفریات نکل رہے ہیں، اس کا ہمیں فرض ہے کہ ہم پوسٹ مارٹم کریں کہ شان سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ کہ انہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی فضیلت دے دی جائے، یہ کفر ہے، یہ سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ناراض کرنا ہے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تو میری تقریر ادھر کتے کنے ملعون کنجر کا لفظ استعمال کیا، چور اور ڈاکو کا لفظ کیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ قرآن۔ اگر کوئی ڈاکو پولیس کی وردی پہن کر گاڑیاں لوٹے تو وہ پولیس والا نہیں ہوتا، وہ ڈاکو ہوتا ہے۔ اگر کوئی عرب کا کنجر صحابہ کی وردی پہن کے بطول کا حق کھائے وہ کنجر ہوتا ہے، صحابی نہیں۔ جن کو پاک سلم نے اپنی جگہ مسلح پہ کھڑا کیا، جن کے ہاتھ پر مولا علی نے بیعت کی ہے، تو چاہیے تو یہ تھا کہ یہ سارے آستانوں والے شان صدیق اکبر کانفرنس توہین تو ان کی ہوئی۔ یہ عجیب مسئلہ ہے، دعوے دار یہ ہیں کتنے آستانوں پر کتنے سادات نے کتنے پیران طریقت نے ان دنوں میں یہ تازہ توہین ہوئی کہ سینہ پھٹتا ہے اس کے پورے لفظ بولنے سے، زبانیں گونگ ہیں کہ شان صلی اللہ تعالیٰ عنہ کانفرنس کی نظر نہیں آ رہی، کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی احسان نہیں، کیا وہ نسبت رسول علیہ السلام کے حامل نہیں، کیا وہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر و مرشد اور امام نہیں؟ تو کیوں نہیں ان کی شان اقدس کے جلسے کیے جا رہے؟ پتہ چلا یہ بولا تو جہاں تحریک مقاصدی کچھ اور ہے، جہاں ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے وہاں جا کے کھڑے ہی نہیں ہو رہے زبانیں، اور جہاں ہوا کچھ نہیں وہاں کسی کو خوش کرنے کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں، سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کو نہیں، ورنہ یہ توت نہ کرتے ہمیں آ رہے وہ طریقہ اختیار کر۔ قرآن راضی ہو، اللہ راضی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم راضی، پنجتن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہم راضی ہوں، خلفائے راشدین اور کو راضی کر رہے ہیں۔ انہوں نے اب داد دینا ہے، تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا کہ جو کام ہم نے کرنا تھا وہ سنی کرنا شروع۔ اس گستاخی کا رد عمل شدید آیا ہے سب کی طرف سے، شیعہ کی طرف سے، اور شیعہ سے کہیں زیادہ اہل سنت کی جانب سے آیا ہے اور آنا چاہیے تھا۔ یہ ایک بہت اچھی علامت ظاہر ہوئی ہے اس مرتبہ، اس سے پہلے نہیں دیکھی گئی۔ جو کام ہم نے کرنا تھا وہ سنی کرنا شروع ہو گئے ہیں، تو خود ہی سننا چاہیے کہ داد انہیں کہاں سے، اور میں کہتا ہوں سادات کو نکال کے شعر ان پہ نہیں پڑھ، باقی کئی ہیں ایسے، اگر کبھی پہ آج شاعر کہتا ہے بوزنے کو رقص پر کس بات کی میں داد دوں، ہاں یہ جائز ہے، مداری کو مبارکباد۔ تو وہ مداری جو بوزنے کو داد دے رہے ہیں آج اپنی تقریروں میں یہ داد مل رہی ہے ان کو، اور داد ہی نہیں امداد بھی مل رہی ہے، مگر ہم وہ ہیں ماہ مدینہ اپنی ڈھلتی چاندنی دو پہر کی ہے، ابھی زیادہ دیر نہیں لگے گی انشاءاللہ، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو۔ یہ میں چند تصویریں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، سکھ بھی میرے خلاف احتجاج کر، پنڈت ہندو احتجاج کر، یہاں لوگ جو غیر مسارا کی جب نعتیں غیر سرکار کی سب کی نعت تم صلی اللہ، جس کمینے نے وہ نہیں مانی اس کا اور تحسین کا